إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے ہمیں حلال اور طیب یہ کھانے کا حکم دیا ہے، اور حرام سے مکمل اجتناب کرنے اور حرام کی بنا پر جہنم میں جانے کی وعید ہے۔ تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور ہم یہ یقینی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہمیں ملے گا، تو پھر ہمیں حرام سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے کہ جو مقدر میں ہے اسے ملنا تو ہے، اس کو حرام ذریعے سے کیوں استعمال کیا جائے، جب وہ ہمیں حلال طریقے سے دینا ہے تو ہم اس کو لینے کے لیے حرام ذریعہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری پیدائش سے قبل ہی ہمارا رزق اللہ نے لکھ دیا تھا، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہمیں مل کے رہے گا۔ تو اللہ پر اس قدر مضبوط توکل ہونا چاہیے کہ اللہ جو میری قسمت میں، جو میرے مقدر میں لکھنے والا ہے وہ مجھے عطا بھی ضرور کرے گا۔ لہذا جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے دنیاوی معاملات میں پرکھ کرتے ہیں، جانچتے ہیں، پھر کوئی چیز خریدتے ہیں، اسی طرح جب مال ہمارے پاس آئے اس کی بھی جانچ پڑتال اسی طرح کرنی چاہیے کہ یہ حلال ہے یا میرے لیے حرام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی میں پیشین گوئی فرما گئے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا اس کے آئے بغیر کوئی چارہ نہیں، لوگوں پر ایسا وقت ضرور آئے گا کہ لا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، کہ جب کسی آدمی کے پاس کوئی مال پہنچے گا، وہ مال لے گا تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی امن حلال ام من حرام، کہ یہ میرا حق ہے یا کسی دوسرے کا، میرے لیے جائز ہے یا نہیں، میرے لیے حلال ہے یا حرام۔ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، بس مال کی محبت میں مال آنا چاہیے، مال ہونا چاہیے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، حق کے ساتھ آئے، ناحق آئے، بس مال ہو جیسا بھی ہو۔ اور آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے سے مال میں بڑھنے کی
اور دن رات مال کی فکر میں یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز۔ جو بھی ذریعہ ہمیں استعمال کرنا پڑے ہم کرتے ہیں، حلال و حرام دیکھے بغیر مالدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جو مقدر میں ہے تمہیں ملنا ہے، مگر یاد رکھو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے حلال اور طیب کھانا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو یہ مومن کے شان شان نہیں کہ وہ مال کی محبت میں حرام بھی کھانا شروع کر دے۔ اگر مومن ہو، اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کیے ہوئے متقی پرہیزگار مومن ہو، تو پھر عملی صورت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ طیب اور حلال استعمال کرو، جس میں حرام کی آمیزش، بلکہ جس میں حرام کا شبہ تک بھی ہے کہ شاید یہ جائز ہے یا ناجائز، شاید میرے لیے حلال ہے یا حرام، اس کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اسی کی ترغیب دلائی ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ جن کی حلت واضح ہے، بعض کی حرمت واضح ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حلت و حرمت صرف اہل علم ہی جانتی ہیں یا تحقیق سے علم ہوتا ہے۔ عام لوگ ان کے بارے میں حکم نہیں جان سکتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عامی بندہ اگر اس مال سے بچ جائے جس کے بارے میں اسے شبہ ہے کہ کہیں میرے لیے حرام اور ناجائز ہی نہ ہو، تو اس نے اپنا ایمان اور اپنی عزت کا دفاع کر لیا، اپنے ایمان کو بچا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ زمین میں جو بھی ہے اس میں سے جو حلال اور طیب ہے وہ تم نے استعمال کرنا ہے، اس کا انتخاب کرنا ہے۔ یاد رکھو شیطان تمہیں بہکائے گا، حرام کو مزین کر کے دکھائے گا، طرح طرح کے ہیلے بہانے ذہن میں لائے گا، مگر اللہ کیا فرما رہی ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تم نے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا کہ سبھی کرتے ہیں، سبھی کھاتے ہیں، علماء کچھ کیا نہیں کرتے، وہ کیا نہیں کرتا، سب کرتے ہیں، ایسے شیطانی بہکاوے میں نہیں آنا، وہ بہت تمہارا بڑا دشمن ہے، واضح اور کھلا دشمن ہے، اس کی چال میں نہیں آنا، حلت و حرمت کا ہر حالت میں تم نے لحاظ رکھنا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، مال کی محبت میں جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں، یاد رکھو انما یاکلون فی بطونہم النارا، وہ یہ مال نہیں کھا رہے، اس مال سے یہ حلال چیزیں خرید کر نہیں کھا رہے، وہ اصل میں جہنم کی آگ کھا رہی ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں یہ جہنم کے انگارے جو ہے وہ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور جو ان کا انجام آخرت میں جہنم کی صورت میں وہ تو بہت بڑا ہے۔ عنقریب یہ حلت و حرمت کا لحاظ نہ کرنے والوں کا جو ٹھکانہ ہے، عنقریب جو اس کا سامنا کر لیں گے۔ تو اللہ واضح کر رہے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، حلال اور طیب کا انتخاب کرنا ہے، حرام سے ہر حالت میں تم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مزید وضاحت فرمائی کہ کل قیامت کے دن اللہ اس بارے میں سوال بھی کریں گے، باز پرس بھی ہوگی۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنا کوئی قدم نہیں اٹھا پائے گا کہ جب تک ان 5 سوالوں کا اللہ کو جواب دے نہیں ہوگا۔ ان عمرہ فیما افنا، کہ میرے بندے میں نے عمر دی تھی کن کاموں میں کھپا کے آیا، پیدا تمہیں عبادت کے لیے کیا تھا، تمہیں احکام بھی دیے تھے، تو نے ساری عمر جو ہے وہ دنیا میں گزار دی کن کاموں میں، نمونہ بھی دیا تھا کہ زندگی اس پیغمبر کے اسوہ کے مطابق گزارنی ہے، لہٰذا اب بتا کہ زندگی کیسے گزار کے آیا۔ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، تمہیں جوانی دی تھی، تو نے سمجھا جوانی تو مستانی ہوتی ہے، یہی تو دن ہے کھیلنے کودنے کے عیاشی کے۔ جوانی کے ایام کے بارے میں اسپیشل اللہ عمر سے ہٹ کر دوسرا سوال کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے کہ کمایا کیسے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، پھر اس کو خرچ کیسے کیا، حلال کاموں پر یا حرام کاموں پر۔ کمائی کے متعلق بھی خرچ کے متعلق بھی مال کے بارے میں دونوں طرح کے سوال اللہ کے دربار میں اللہ ہم سے کرے۔ تو اب ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کل جب ہم سے اللہ سوال کرے کہ میرے بندے تمہیں عقل شعور سب دیا، شریعت دی، ضابطہ حیات دیا، تمہیں ہر بات کا بتلا بھی دیا کہ یہ کام حلال، یہ حرام، یہ ذریعہ جائز، یہ ناجائز، اب تو بتا کہ تم نے کون سا راستہ اختیار کیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی گزار کے تمہیں بتا دی، ہر کام کے بارے میں تمہاری رہنمائی بھی کی، مگر اب تو بتا کہ ان سے کتنی رہنمائی لی، تو نے کون سا راستہ اختیار کیا، صراط مستقیم والا جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہیں متنبع کیا تھا اور اس کو لازم پکڑنے کا درس دیا تھا، اور جو حلال مال کی ترغیب دلائی تھی تو نے وہی راستہ اختیار کیا، جب پھر مال کی محبت میں تم نے حرام حلال کوئی تمیز نہیں کی، جو آیا اس کو جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کی، دوسروں کا حق دباتے ہوئے تمہیں میرا خوف، میرا ڈر، میرے ثوابتے ہونے کا کوئی تجھے خوف ہی نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جس معاشرہ میں ہم بس رہے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، عملی صورت میں ہم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہوں کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے اس مال کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے کیسے کمایا، تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گا کہ تیرے بندوں کو کھانے کی حلال چیزوں میں ملاوٹ کر کے راتوں رات کروڑ پتی بنا تھا، تو نے جو حرام جانور رکھے تھے ان کو حلال کا گوشت بنا کر ان کو ہے وہ تیرے بندوں کو کھلا کر میں یہ کام کر کے می بنا۔ آج جس معاشرہ میں ہم بستے ہیں، آئے روز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ حرام جانوروں کا گوشت کرنے والے بھی مسلمان ہیں اور جن کو کھلایا جائے وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمارا آخرت پہ اللہ پہ ایمان ہے، مگر جب ایمان تھوڑا کمزور تھا اس وقت یہ دھوکہ دہی اور یہ ملاوٹ کی تھوڑی سی صورتیں جو ہیں وہ رائج ہوئیں، پھر شیطان نے مزید جب وہ اللہ سے دور ہوئے، خوف خدا ختم ہوا، تو پھر ان کو مزید اکسایا
کہ جب اتنا کر لیتے ہو یہ اتنا کر لو گے تو اور زیادہ پرافٹ ملے، صرف گوشت کو پانی وزن بڑھانے کے لیے لگاتے تھے۔ تو پھر شیطان نے جب اس کام پہ لگا دیا، پھر ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ یہ بھی تو جائز نہیں ہے، جو تو کرتا ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اگر کوئی بیمار بھی کر لے گا اس کا گوشت بھی بیچ دے گا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پہلے کون سا جو صحیح کام کر رہا ہے وہ مزید تھوڑا سا خوف خدا کو چھوڑتا ہے، وہ اب تھوڑا سا بڑھ کے جو ہے وہ بیمار جو مضر صحت گوشت ہے اس کی جو ہے اگرچہ وہ حلال ہی ہے مگر کسی بیماری کی بنا پر وہ کھانے کے لائق نہیں، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان ہے، ایسی خرید و فروخت حرام ہے، وہ نہیں ایسا کام کرنا چاہیے۔ پھر مزید شیطان نے اس کو اکسایا کہ جب بیمار بیچ لیتا ہے تو اب یہ گدھا یہ کتا یہ حرام جانور، اب جو تو کرتا ہے وہ کون سا جائز؟ نہ پانی ملانا جائز، نہ بیمار کا گوشت بیچنا جائز، اسی سے تو نے اتنا کمایا ہے، اب یہ حلال حرام کی باتیں چھوڑ تو بس مال کی فکر کر کے کس طرح جو ہے وہ مال بڑھتا ہے۔ اسی طرح جو تاجر جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ حلال کماتے ہیں حلال کھاتے ہیں، تجارت کرنے والے تو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ خوشخبریاں سنائی ہیں کہ وہ تو جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ امانت دار تاجر تو وہ ہوں گے۔ یہ ساری ذخیرہ اندوزی کر کے مال بڑھانے کے لیے، ریٹ بڑھانے کے لیے، بولیاں بڑھا کے اس طرح وہ اپنے حلال مال کو جو ہے وہ حرام کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبی کیا تھا کہ تم نے طیب اور حلال کھانا ہے، مگر آج ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ حرام کھانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر توکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ پر توکل ہو کہ جو قسمت میں ہے مجھے ملنا ہے، ہم غلط راستہ اختیار کیوں کریں؟ ہم اللہ پر توکل چھوڑ کر کہ ایسا ہے نہیں، میرا گزارا نہیں ہو سکتا، کاروبار نہیں چل سکتا، اس طرح کروں گا تو بھوکا ہی مروں گا، ہم اللہ پر توکل چھوڑتے ہیں کہ ایسا کرنے سے تو بھوکا مر جاؤں گا، کام نہیں چلے گا، اخراجات کیسے پورے ہوں گے، دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ پر توکل کی بجائے اس اپنی جو ہے وہ بے ایمانی پہ توکل کرتے ہیں کہ اس طرح کام بنے گا، سارے خرچے بھی نکل آئیں گے، ساری جو ہے وہ یاشیاں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا نقصان ہوتا ہے، پھر ہم تو سمجھتے ہیں کہ سال بعد ہر رمضان میں عمرہ کر لیتے ہیں، حج بھی ہم نے کر لیا، عمرے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے حرام کمانے حرام کھانے والے کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ عبادت تو بعد کی بات، اس کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے، زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، و لوگو ان اللہ طیب، اللہ پاک ہیں، ہر قسم کے عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک مبرہ ہیں، اور یاد رکھو ولا یقبل الا طیبہ، اللہ اپنے راستے میں مال ہو عبادت ہو جو بھی تم اللہ کے راستے میں دو گے اگر پاک اور طیب ہوگا وہی قبول کرے گے۔ جس میں حرام کی آمیزش بھی ہوگی اللہ اس کو قبول نہیں کرتے، نہ قربانی، نہ حج، نہ عمرہ، نہ نماز، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اس کی توبہ اور دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے پھر بعد میں وہ حرکت نہیں چھوڑتا، ویسی معافیاں مانگتا رہتا ہے۔ توبہ کے لیے یہ ہے کہ میرا ہو کہ پہلے حلال حرام سب کچھ پار تھا، اب میں ارادہ رکھتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ صرف حلال کھاؤں گا، حلال کماؤں گا، پھر جو کیا ہے اس کی توبہ کرے گا تو تب توبہ قبول ہوگی، مگر وہ کام چھوڑتا نہیں ہے، عمل بھی جاری ہے، اللہ سے مغفرت کی دعائیں بھی کرتا رہتا ہے، اللہ معاف کر، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معاف کریں، اور وہ کام بھی جاری و ساری ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں ہے،
تو ایسے انسان کی توبہ اور دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتے، نہ کوئی عبادت قبول کرتے۔ یہ حرام کمائی کے، حرام کمانے، حرام کھانے کے جو ہے وہ نقصانات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دور دراز کا سفر کر کے ایک بندہ حج کی نیت سے آتا ہے، سواری پہ سوار ہو کے جو ہے وہ اس نے سفر کا آغاز کرنا ہے، رکاب پہ پاؤں رکھ کے تلبیہ پکارتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، مگر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی جانب سے مقرر فرشتہ اس کے اس تلبیے پہ، اس کی صدا پہ اس کو جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، اور تیری کوئی حاضری قبول نہیں، کوئی سعادت مندی نہیں تیرے لیے، کیونکہ زادو کا حرام و مطعمو کا حرام و ملبسو کا حرام۔ اپنے کرتوتوں پہ تو غور کر، تو جو کمائی کرتا ہے وہ حرام ذرائع سے، رشوت، دھوکہ دہی، فراڈ، چوری، ذخیرہ اندوزی، یہ سارے جرائم تیرے اندر پائے جاتے ہیں، سودی لین دین، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ سارے سود پہ مبنی جو ہے وہ معاملات، یہ سارے تو کرتا ہے، اور اسی کمائی سے جو ہے وہ تو نے جو ہے یہ احرام کے جو ہے وہ لباس کو خریدا ہے، جو تو نے احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہیں اسی کاروبار کی جو سودی ذرائع سے تعلق رکھتا ہے، اور جو تو کھاتا پیتا ہے وہ بھی سارا تیری اسی کمائی کا، اور جو ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہاں شاپنگ کے لیے وہ بھی اسی کاروبار کے، اسی کمائی کے۔ اب جب تیرے لباس کا، تیرے احرام بھی حرام کا، تو کھاتا بھی حرام، تیری جیب میں جو تیرے پاس ہے سب حرام کا، اینا یستجاب لک، وہ فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے کہ بھی کھاتا حرام کا، پہنا تو نے حرام کا ہوا ہے، سب کچھ جو ہے وہ حلال حرام کی تمیز، بغیر تمیز کے تجھے سارے کام کرتا ہے، اب تو ہی بتا اللہ تیری دعا کیسے قبول کر لے، تیرا حج، تیرا تلبیہ کیسے اللہ قبول کر لے۔ تو آج یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم اتنی دیر سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، ہماری عبادات کا ہم پہ کوئی اثر نظر نہیں آتا، ہم یہ نیک کام کرتے ہیں اس کا کوئی ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا، تو میرے بھائیو اس سب سے پہلے جو اہم ترین مرحلہ ہے وہ جو ہم کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں، اس کو پرکھنے کا ہے کہ کہیں وہ ناجائز طریقے کا تو نہیں۔ اگر حلت و حرمت کا لحاظ کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز تھوڑے میں بھی اللہ برکت ڈال دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو حلال کمانے اور حلال کھانے والے ہیں اللہ انہی کے مالوں میں برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں 7 سے لے کر 700 گنا تک جو ہے ان میں اضافہ ہوتا ہے، انہی پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے، ہماری عبادات قبول ہوں، ہم جو دعا مانگیں اللہ اس کو قبول کر لیں، ہماری یہ پریشانیاں، دکھ جن میں آج ہر کوئی چھوٹا بڑا گھرا ہوا ہے، اللہ ہمیں ان سے جو ہے وہ نجات دے دیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ سب سے پہلے ہم جو کماتے اور کھاتے ہیں اس پہ غور کریں۔ اگر کہیں حرام کی اور غیر شرعی طریقے سے کوئی معاملہ ہے، اگر کوئی سود کی آمیزش ہے، مکمل طور پر اس کو چھوڑنے کے بعد اللہ سے سچی توبہ کریں، آئندہ صرف حلال طریقہ اپنانے اور حلال کمانے اور کھانے کا ارادہ کر کے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، سچی توبہ کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہ گھروں کی پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ مصائب، یہ بیماریاں، یہ کاروباری معاشی، یہ ساری پریشانیاں اللہ دور فرما دیں گے، اللہ تھوڑے میں بھی برکت کا نزول فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔